اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز پر بھی نہیں ہے، ان کا مذہب حق نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ کہتے ہیں حالانکہ یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، دونوں اپنی اپنی کتاب آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اور کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، یعنی جاہل لوگ ہیں، مشرکین مکہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، جاہل ہیں، انہوں نے بھی مثل قولہم، انہی جیسی بات کہی کہ مشرکین نے بھی کہا کہ یہود و نصارہ کوئی نہیں ہے، مسلمان کسی حق پر نہیں ہے، ہم ہی سچے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، کس بات سے کہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کی خرابی میں، بربادی میں کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں جائز ہے ان کے لیے یہ کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اس کی توجہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 113، 114 اور 115، 3 آیتیں آج کے درس میں آپ نے سنی، ان کا ترجمہ سنا۔ یہاں اللہ جل شانہ پچھلی آیات گزری ہیں، ان میں یہود و نصارہ نے مسلمانوں پر اٹیک کیا تھا کہ مسلمان حق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی اور قرآن کی مخالفت کی۔ یہاں ان آیات میں اللہ یہود اور نصارہ کی کئی خرابیوں میں سے ایک خرابی اور بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو باطل کہتے ہیں اور اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے ہیں، اور ان میں سے تیسرا گروہ بھی ہے مشرکین مکہ کا۔ 3 گروہ ہو گئے، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان دونوں کو باطل کہتے ہیں، یہود اور نصارہ کو باطل کہتے ہیں کہ ان کا مذہب حق نہیں ہے اور ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ تو گویا کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کا ابطال کرتے ہیں۔ ان آیات میں اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کا مذہب حق نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کا دین سچا نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو آپس میں دست و گریبان ہو جاتے تھے کہ تم سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو، وہ کہتے کہ تم جھوٹے ہو، اس طرح آپس میں لڑ پڑتے۔ تو اعتراض کیا کرتے؟ یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اس لیے انہوں نے کفر کیا، ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، ان کا دین سچ نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کا نظریہ کیا تھا؟ عیسائی کہتے تھے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو گئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ جب نیا نبی آتا ہے، نئی کتاب آ جاتی ہے، تو پچھلی کتاب منسوخ ہو جاتی ہے۔ اب یہودیوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انجیل کو بھی اللہ کی کتاب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا یہ گمراہ ہو گئے۔ فرمایا کہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں گروہ ہی اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، اس کے باوجود ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید
اور دیگر جتنے بھی اللہ کی طرف سے صحیفے نازل ہوئے ہیں، سارے صحائف سب کے سب حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصل دین انہی کتابوں کے ذریعے نازل فرمایا ہے، مگر ان بدبختوں نے، جن قوموں کو یہ کتابیں ملی تھیں سوائے قرآن پاک کے، انہوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی، ان کتابوں کے اندر رد و بدل کیا اور دین کو مسخ کر دیا۔ تاہم اصل دین ان کتابوں میں اب بھی موجود ہے، اصول دین کے، اسی لیے یہودی، عیسائی، مسلمان جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں آج بھی آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح رسالت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کئی عقائد ہم میں مشترکہ ہیں۔ یہ اصول ہیں، اصول آج بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، تاہم جو مسائل تھے، فروحات تھے اور کئی اصول تھے، ان کے اندر انہوں نے گڑبڑ کر دی اور کتابوں میں تحریف کر دی۔ تو انصاف کی بات یہی ہے کہ ان کتابوں کا بالکل انکار کر دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ ہٹ درمی ہے۔ تو یہودیوں کا جو اصل دین تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس طرح عیسائیوں کا جو اصل دین تھا، اصل کتاب تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن یہ کہنا کہ جب جو ہے کہ وقت کے حساب سے ساتھ ساتھ انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف کی، اور جو ہے ان تحریف کو جب قرآن نازل ہوا تو قرآن مجید نے آ کر سب سے پہلے تورات اور انجیل کی تصدیق کی۔ قرآن نے فرمایا مصدقا لما بین یدی، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں قرآن ان کی تصدیق کرنے والا، یہ کتابیں حق تھیں، سچ تھیں، اور یہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے نازل ہوئیں۔ پھر قرآن مجید نے ان کتابوں کے اندر ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں انہوں نے تحریف کی۔ پہلے ان کی تصدیق کی کہ یہ کتابیں سچی ہیں، حق ہیں، برحق ہیں، نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے انہی کتابوں کے ذریعے جو ہے ہدایات نازل کی ہیں، احکامات دیے ہیں۔ پھر اس جگہ کی نشاندہی، ان جو ہے نشاندہی کی ہے ان تمام جگہوں کی کہ جن جگہوں پر انہوں نے تحریف کی۔ جیسے ابھی پچھلے دروس کے اندر گزرا ہے کہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے کفر کا کلمہ منسوب کیا، کہ کہا کہ ان کی جو سلطنت ہے یہ جادو کی وجہ سے قائم۔ وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں اور ان کو جادو سیکھا ہوا ہے، جادو کی وجہ سے یہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، اس لیے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہودی کہتے ہیں ہم بھی جادو سیکھیں گے۔ تو اللہ نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی، کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو کا ارتکاب نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، کفر تو شیاطین نے کیا تھا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، جو شیاطین تھے وہاں جنات تھے اور اس طرح جو لوگوں میں سے شیاطین تھے انہوں نے جادو سیکھا تھا سلیمان علیہ السلام کی۔ جو ہے سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، صاحب شریعت تھے، اللہ نے ان کو شریعت عطا فرمائی تھی اور اللہ نے ان کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کی حکومت جادو کی وجہ سے ہے یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایک بات تو یہ کہ میں آپ سے اپنی مغفرت مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میری مغفرت فرمائیں۔ اور یقیناً اللہ نے ان کی مغفرت کی ہوگی، کیونکہ نبی سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں اور ان کا گناہ نہیں ہوتا، انہوں نے تو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ اور دوسری بڑی دعا انہوں نے کہا کہ وہب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کے لیے وہ مناسب نہ ہو، میرے بعد کسی کو وہ سلطنت عطا نہ ہو۔ یعنی یہ اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر واقعی ایسی اللہ نے سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا ان کے تابع ہو گئی۔ ہوا کو جو حکم دیتے تھے یہ تخت اٹھاؤ فلاں ملک کے اندر لے جاؤ، اور ہوا جو ہے آج کے جو ہے دور کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو کہ جو ہوا کے مقابلے میں ہو۔ تو اس کے ہوا اپنے سپیڈ کے ساتھ اس کو لے کے جاتی ہے اور لمحوں کے اندر وہ دوسرے ملکوں کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جنات کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا، جنات ہر وقت ان کے سامنے رہتے تھے اور وہ جو حکم ان کو کرتے تھے۔ بیت المقدس جو ہے وہ بھی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی۔ اب نظر لگائیں اتنے بڑے بڑے پتھر کہ جو انسان کے تصور میں نہیں ہے، اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھی جن کے ساتھ اٹھا کے لائے جاتے،
دور دور سے پہاڑوں سے وہ پتھر چنے جاتے جو بڑی بڑی چٹانیں ہوتی تھیں اور کمرے کمرے جتنی چٹانیں, اور ان کو تراشتے تھے وہ, اور وہ اٹھا کے لاتے تھے اور ان سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی گئی. تو جنات کو اللہ نے مسخر کیا. پھر اس کے علاوہ جتنی جو ہے وہ چیزیں ہیں, پرندے تھے, چرند تھے, وہ سب کے سب اللہ نے ان کے تابع کر دی. ایسی حکومت اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. پھر قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نصیب نہیں ہو. اب یہ بدبخت جو تھے یہودی, یہ خبیث جو ہے اس بات کو نہیں سمجھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بھی تابع کیا ہوا ہے, ساری مخلوق ان کے آگے پیچھے ہے, اور ہوا کو حکم دیتے ہیں, یہ جادو کا اثر ہے, یہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں, تو جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے الزام لگایا. اب یہ بھی ان کی کتابوں کی تحریف ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے ان کی کتابوں کی تصدیق کی کہ یہ کتابیں حق تھیں, پیغمبر بھی حق تھے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور ان پر جو کتابیں اتری تھیں وہ بھی حق تھیں, ان کی تصدیق کی. پھر اس کے بعد ان تمام جگہوں کی قرآن مجید نے نشاندہی کی, ان کی اصلاح کی کہ جہاں انہوں نے اپنے پیغمبروں پر الزام تراشیاں کی اور اپنی کتابوں میں تحریف کی, رد و بدل کیا. اب یہود و نصارہ کے علاوہ ایک تیسری قوم بھی وہاں موجود تھی حضور کے زمانے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. وہ تھے مشرکین مکہ. اب اللہ نے کہا کہ کذالک قال الذین, ان یہود و نصارہ نے جو بات کہی وہ کہی, ایک دوسرے کو کہا کہ ان کا مذہب حق نہیں ہے, ہمارا سچا ہے, دوسرے نے کہا ان کا حق نہیں ہے. لیکن کذالک قال الذین, اسی طرح کہا ان لوگوں نے, لا یعلمون, جو جانتے ہی نہیں ہیں. یہود و نصارہ تو پھر جانتے ہیں, ان کے پاس کتابیں موجود ہیں, کتابوں میں چلو انہوں نے آدھی سے زیادہ تحریف کر دی ہے, آدھا تو ان کے پاس موجود ہے, اصول موجود ہیں, کچھ نہ کچھ عقائد موجود ہیں ان کے پاس, ٹھیک ہے, ان کے پاس انبیاء آئے تھے اور وہ کتابیں لے کے آئے تھے, صحیفے ان کے پاس موجود ہیں. لیکن یہ لا یعلمون, جاہل لوگ, جن کے پاس علم نہیں ہوتا اس کو جاہل کہتے ہیں. جاہل اسی کو کہتے ہیں جو جانتا نہ ہو. اللہ نے ان کو گویا کہ جاہل کہا کہ عرب کے مشرکین جو جاہل تھے, لا یعلمون, علم ان کے پاس نہیں تھا, مثل قولہم, انہی کے قول کی طرح انہوں نے بات, ان جیسی بات کہی کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہودی بھی حق پہ نہیں ہے, نصرانی بھی حق پہ نہیں ہے, مسلمان بھی حق پہ نہیں ہے, ہم جو مشرکین ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں اور ہم بالکل جو ہے وہ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے, یہ تو جاہل مطلق ہیں, نہ ان کے پاس کتاب ہے جس سے یہ رہنمائی حاصل کریں. تقریباً 2000 سال کا عرصہ جو ہے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اور دوسری طرف جو فلسطین ہے, وہ مصر ہے, ان علاقوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعین مصر کے پاس, اور وہاں نبیوں کا ایک سلسلہ ہوا فلسطین کے علاقوں میں. عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے, جنہوں نے مکہ کی تعمیر کی, ان کے بعد تقریباً 2000 سال جو ہے مشرکین مکہ کے پاس جو ہے کوئی نبی نہیں آیا. اب ان 2000 میں سے تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 1500 سال تک جو ہے یہ عرب جو تھے یہ توحید پر قائم تھے. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو دین تھا ان پر قائم تھے. اس کے بعد ان میں آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا. غالباً عمر ابن لحا تھا ایک بدبخت, تو اس نے سب سے پہلے یہ یہاں سے گیا جو ہے دور دراز علاقوں کے اندر, وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, تو انہوں نے بت بنائے ہیں. اس نے سب سے پہلا بت آ کے بیت اللہ میں رکھا. وہاں سے آ کے اس نے کہا کہ دیکھو میں فلاں جگہ گیا ہوں, تو اس طرح جو ہے لوگ اپنے جو بڑے تھے ان کی مورتیاں بنا کے, ہم بھی ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اپنے بڑوں کی مورتیاں بناتے ہیں, ان کو یہاں رکھ دیتے ہیں, وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم اپنی عبادت کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ وہ سامنے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ دل میں آتے گئے, پھر وہ مورتیاں ہی جو ہے ان کے لیے سب کچھ بن گئیں, پھر وہی خدا بن گئے, پھر انہی کے سامنے ہی سجدے شروع ہو گئے. پھر ایک وقت آیا جب حضور تشریف لائے کہ وہ انہی کو اپنا حاجت روا, انہی کو اپنا مشکل کشا, انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے, انہی کے سامنے آ کر وہ اپنی حاجتیں رکھتے تھے, انہی کے لیے منتیں مانتے تھے, انہی کے لیے سب کچھ کرتے تھے, وہی سب کچھ ہو گئے. تو بہرحال 1500 سال یہ توحید پر رہے. پھر یہ آخری 400-500 سال جو تھے, جو اس میں ان کے اندر جو شرک پھیلا, پھر آپ اندازہ لگائیں اتنا شرک پھیلا کہ جب حضور تشریف لائے تو 360 بت تو خالی بیت اللہ کے اندر موجود تھے. یعنی اتنی بڑی مشرکین شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم. تو یہ جو ہے
پھر کچھ اکا دکا لوگ تھے جو حضور تشریف لائے تو اکا دکا، یہ بعض دفعہ بات آتی ہے نا کہ یہ فلاں صحابی انہوں نے شرک کے زمانے میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، شراب جب عام تھی، زنا عام تھا، انہوں نے اس زمانے میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ وہی لوگ تھے جو ہزاروں میں سے ایک تھے کہ جو توحید پر قائم رہے. تو ورنہ اکثر جو ہے ان میں سے دین میں ہٹ گئے. اب انہوں نے بھی یہی کہا کہ عیسائی بھی سچے نہیں ہیں، یہودی بھی سچے نہیں ہیں، یہ جو آج نئے مسلمان آ گئے ہیں، حضور علیہ السلام کو کہا نعوذ باللہ کہ ان کا دین بھی سچا نہیں ہے، ہم جو پیچھے سے آ رہے ہیں ہم جو ہے دین ابراہیمی پر ہیں تو ہم سچے ہیں اور ہم جو ہے بالکل صحیح راستے پہ ہیں. اب اللہ نے کیا کہا ان تینوں کے قول کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں گروہ ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. یہ آخری فیصلہ عدالت الہی میں ہوگا. اللہ کی جب عدالت لگے گی قیامت کے دن، اس وقت اللہ یہاں کہتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے، کون اصل دین سے پھر چکا ہے، اور ان کا ہر معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور وہاں اللہ کی ذات جو ہے موجود ہوگی اور اس وقت ان کا فیصلہ کیا جائے گا. اب کن باتوں میں فیصلہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں یہ اختلاف کرتے تھے ان تمام باتوں کو سامنے رکھا جائے گا، ان کی گمراہیوں کو اور ان کے اختلاف شدہ چیزوں کو سامنے رکھ کے قطعی فیصلہ، آخری فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے. اور دنیا میں اللہ نے چھوڑ دیا، یہاں یہ جو ہے گمراہی میں رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. اسی کے متعلق اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے رشد یعنی ہدایت کو من الغی گمراہی سے قد تبین بیان کر دیا، واضح کر دیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن نازل فرمایا، اپنے محبوب کو بھیجا اور اپنے محبوب کو بھیج کے اپنی مقدس کتاب ان کو دی. اس کتاب کے ذریعے، اس رسول کے ذریعے ہم نے ہدایت اور گمراہی کو بالکل الگ الگ کر دیا. اب دنیا میں حق کے متلاشی کے لیے اللہ نے بے شمار ذریعے ایسے رکھے ہیں، ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ وہ حق اور صداقت کی پہچان کر سکتا ہے، وہ پہچان سکتا ہے کون سچ ہے کون نہیں ہے. سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یعنی جو ہلاک ہوا وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بے شمار دلائل قرآن کے اندر جو ہے طرح طرح کے دلائل سمجھانے کے لیے ہم نے بیان فرمائے ہیں. غور کرنے والے کے لیے ان میں سے آدھے دلائل بھی کافی ہیں، لیکن اللہ نے بے شمار دلائل قرآن مجید میں، جس طرح پیچھے کتنے دروس کے اندر گزر چکا ہے، اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی قرآن کا تعارف کروایا، اپنے نبی کی جو ہے پہچان کروائی، اور اس کے لیے بے شمار اللہ نے دلائل بیان فرمائے. تو اللہ کہتے ہیں اب جو زندہ ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ ہے، جو مرے گا وہ دلیل کے ساتھ مرے گا. اب جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دلیل نہیں آئی، بلکہ حقیقت یہ ہے ان کے پاس اللہ کا نبی آیا ہے، اللہ کی کتاب آئی ہے، مگر انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا اور ہلاک ہوئے. تو اس میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دلیل، عقل، دستور اور قانون، ان چاروں چیزوں کے حساب سے اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا. اگر کوئی آدمی دلیل دینا چاہے تو دلائل موجود ہے، عقل سے سوچنا چاہے تو عقل بھی اس کو یہ کہے گی کہ اللہ کا نبی کا دین سچا ہے. اور اگر دستور پڑھنا چاہے، قرآن کے اندر دستور پڑھے، کتنے بہترین قرآن کے اندر احکامات دیے گئے ہیں، ایسے حکم جو ہیں پاکیزہ اور صاف حکم جو ہے، قانون اور دستور کو دیکھنا چاہے تو تب بھی ہدایت پہ آ جائے گا. اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو ان چیزوں کے ذریعے واضح. اب کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہے، تاہم قطعی اور اٹل فیصلہ جو ہوگا وہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اول من یجسو بین یدی الرحمن، کہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں گھٹنے ٹیک کر رحمان کے سامنے بیٹھوں گا، اللہ کے سامنے بیٹھوں گا، اور میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اے پروردگار آپ ان بدر والوں سے پوچھیں جو بدر کے اندر مشرکین تھے، ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ابو جہل وغیرہ ان کے سردار اور جو مارے گئے، آپ ان سے پوچھیں یہ ہم سے کیوں لڑے تھے. گویا یعنی یہ اللہ کے نبی نے خود حدیث میں یعنی آیا ہے کہ میں ان سے جو ہے اس کا فیصلہ کرواؤں گا اللہ سے
کہ اس دن حق اور باطل کے تمام فیصلے اللہ کے دربار میں ہوں گے، اسی طرح ایک دوسرے کو باطل فرقہ کہنے والوں کا بھی فیصلہ اسی روز ہوگا۔ اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی تفریق کے لیے تمام حجت پوری کر دی ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، اس عقل کی وجہ سے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان سکتا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی۔ اب کون سا عذر باقی ہے کہ جو آدمی کہے کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ اور یہ مشرکین قیامت والے دن کہیں گے، قرآن آگے کہتا ہے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو پھر اللہ پاک وہ نبیوں کو سامنے لائیں گے، کتابوں کو سامنے لائیں گے، یہ سارے دلائل اللہ سامنے لائیں گے، بتاؤ یہ چیزیں تمہارے پاس نہیں تھیں، عقل تمہارے پاس نہیں تھی، عقل سے تم دنیا میں غور کرتے، چاہے کوئی پیغمبر اور کتاب نہ بھی آتا تمہارے پاس، عقل سے بھی تم نشانیوں سے بھی کہ اتنی بڑی کائنات کس نے پیدا کی ہے، بھئی یہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جو پیدا کرنے والی ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ جو سورج نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو ادھر دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے، اتنے بڑے سورج کو کون سی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ طلوع کرتی ہے اور غروب کرتی ہے؟ یہ تو عقل کی باتیں ہیں، کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ جو درخت ہیں اور جو ہے چھوٹا سا ایک جو ہے ہڈی ہوتی ہے، اس کی جو ہے بیج ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے، نیچے کومپل سی نکلتی ہے، اچانک جو ہے وہ اتنا بڑا درخت، اس کے ساتھ شاخیں، اس کے ساتھ پتے لگتے ہیں، یہ پھل کہاں سے آ جاتا ہے؟ بیچ میں سے ہی پھول نکلتا ہے، پھول کے اندر سے ہی پھل نکال جاتا ہے۔ کون سی ذات ہے جو یہ ساری کاریگری کر رہی ہے؟ اس سے بھی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کون سی چیز ہے کہ جس پہ بندہ غور کرے اور عقل کے ذریعے اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہ ہو؟ تو اس لیے قیامت والے دن یہ کہنا ہے کہ ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی من بشیر ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبریاں سنانے والا، یہ عذر قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب حضور کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کہ اتقر علینا الخصومہ، کہ قیامت کو ہمارا اور ان کا جھگڑا دوبارہ قائم ہوگا؟ دنیا میں جو ہم مشرکین سے جھگڑتے تھے، انہوں نے ہمیں تکلیفیں دیں، یہاں مکہ سے نکالا، ہم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، دلائل دیتے تھے، اللہ کی ذات کا تعارف کرواتے تھے، ان سے شرک چھڑا رہے تھے، یہ ساری چیزیں یہاں ہوئی ہیں، قیامت کے دن پھر یہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جن تنازعات کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوا، ان کا فیصلہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور ہوگا۔ اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیوں شرک کیا، ٹھیک ہے، میری ذات کے ساتھ کیوں شریک جو ہے ٹھہرایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں فرقے یعنی یہود و نصارہ اور مشرک جو ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، یہ خود سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ خالی انکار نہیں کیا بلکہ ان خبیثوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال تک کہا۔ اور جب قرب قیامت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے، تو اس وقت اصفہان کے یعنی یہ اصفہان ایران کے اندر ہے اور وہاں آج بھی یہودی موجود ہیں، تو اصفہان کے 70,000 یہودی جن میں ان کے بڑے بڑے علماء بھی ہوں گے اور بڑے بڑے ان کے جو ہے مالدار لوگ بھی ہوں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے اور اس کو مسیح سمجھیں گے کہ یہی مسیح ہے۔ یہی لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال سمجھ کر سولی پر لٹکانے کے لیے لے گئے تھے، تو یہ حضرت عیسیٰ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، تو یہ بدبخت اس وقت ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ تو بہرحال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نے نماز پڑھی، بیت اللہ کی طرف نہیں پڑھی۔ یہ صرف یہودیوں کی دلجوئی تھی کہ یہودی چونکہ کتاب رکھتے ہیں، چلو مسلمانوں کے قریب ہو جائیں گے، تھوڑا سا ان کے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے، تو آگے تحویل قبلہ جو ہے اس کی مستقل دوسرے پارے کی ابتدائی اسی سے ہو رہی ہے، سیقول السفہاء سے، وہ آگے مستقل جو ہے اس پر پوری تفصیل آئے گی۔ تو مگر اس معاملے میں بھی یہودیوں نے ہٹ درمی کی اور حضور کو جو ہے نہیں مانا اور تعصب کے اندر مبتلا ہوئے، چونکہ یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ حسد اور تکبر، یہ دو بیماریاں انسان کو نیچے دیکھنے ہی نہیں دیتی۔
تو ہر چیز کو یہ انسان جو ہے متکبر آدمی پاؤں کے نیچے کچل کے جا رہا ہوتا ہے، کسی کا کوئی ادب نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے سامنے۔ تو چونکہ ان کے دل کے اندر بھی تکبر تھا کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم سے بڑا عالم کون ہے۔ اور تکبر یاد رکھیں، تکبر صرف پیسے کا نہیں ہوتا، دولت کا نہیں ہوتا، اولاد کا نہیں ہوتا، تکبر کبھی حسن کا بھی ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ حسین کون ہے، کبھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر جو تکبر تھا یہ علم کا تھا، یہودیوں کے اندر۔ ہم علماء ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے بڑا کون آ گیا، یہ مسلمان کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے فلاں فلاں۔ تو یعنی اس بغض اور عناد کی وجہ سے یہ اسلام سے دور رہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دوسری آیت مساجد کے بارے میں ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو روکنا، مسجدوں کو غیر آباد کرنا، مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر سے روکنا۔ اس کا جو ہے اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں کہ جو ہے ان کے اندر مسجدوں کے آداب کیا ہیں، مسجدوں کے لیے احکامات کیا ہیں، مسجد کیسے کہتے کیسے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ اپنا رحم کرم فضل والا معاملہ فرمائیے، اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، اپنے انتقام سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی زندگی نصیب فرمائیے، اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب بھی موت آئے تو یا اللہ سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے، یا اللہ اس کو اب سمجھنے سمجھانے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کا پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرما، قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ سارے باطل نظاموں کو توڑ دے، یا اللہ ان کو ختم فرما، اپنے نظام کو غالب فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرما، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت عثمانیہ خلافت نصیب فرما، خلافت راشدہ نصیب فرما۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر سے سرابی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔